السلام علیکم۔ ارباز انفو سینٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صاد کی 30ویں آیت میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس پیغمبر کی کیا شان ہوگی جس کو رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ خوب بندے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ سبا میں فرمایا، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ دوستوں، سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں، پرندوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی۔ ہدہد پرندہ جو کہ ایک غیر معمولی پرندہ ہے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی فوج میں شامل تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہدہد زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے، اور جب بھی سلیمان علیہ السلام نے کہیں کنواں کھدوانا ہوتا یا سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو سلیمان علیہ السلام ہدہد کو بلاتے، اور ہدہد سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتا کہ کون سی جگہ پانی ہے اور پانی زمین کے کتنا نیچے ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا دربار لگا ہوتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو ہدہد سے کوئی کام پیش آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، اگر وہ اپنی غیر موجودگی کی کوئی وجہ نہ دے سکا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ جب ہدہد آتا ہے تو سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں ایک قوم کو دیکھ کر آ رہا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے، اور ان کی ملکہ کا تخت بہت شاندار ہے، اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن کر اس سے فرمایا کہ میرا خط لو اور اس ملکہ کو دے کے آ جاؤ۔ ہدہد وہ خط لے کر جاتا ہے اور ملکہ سبا کے سامنے پھینک کے آ جاتا ہے۔ ملکہ سبا اس خط کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا اس خط کا ذکر اپنے وزیروں سے کرتی ہے اور ان کی رائے لیتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم زبردست جنگی قوت کے مالک ہیں، ہمیں کسی سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہماری ملکہ کرے ہم اس پر راضی ہیں۔ ملکہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھیجیں گے، اگر انہیں دنیاوی چیزوں کی لالچ ہوگی تو وہ ہمارے جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں گے۔ جب ملکہ سبا کے قاصدین تحائف وغیرہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کے سامنے یہ تحائف کچھ بھی نہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام قاصدین سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب اپنی ملکہ سے جا کے کہہ دو کہ ہم ایسے لشکر تمہاری طرف بھیجیں گے جن کی تاب تم نہ لا سکو گے۔ جب وہ قاصدین ملکہ سبا کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سارا ماجرا بتاتے ہیں تو ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے پاس مطیع ہو کر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ملکہ سبا مطیع ہو کر ان کے پاس آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لائے گا۔ ایک بہت طاقتور جن عفریت کہتا ہے کہ جب آپ کی محفل برخاست ہوگی اس سے پہلے میں ملکہ کا تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس دربار میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا، اور وہ لے بھی آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس لیے ہے کہ میرا رب دیکھے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ اس تخت کی صورت کو بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ ملکہ ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ رکھتے ہیں یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب ملکہ سبا وہاں آتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اس کو تبلیغ اسلام کرتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں
پھر ملکہ سبا کہتی ہے کہ میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستوں یہاں پہ ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔